شیخ خلیل حراس کے واسطے سے، جیسا کہ میں نے اشارہ کیا تھا، مختصر ان کے بارے میں یہ جان لیں کہ آپ پہلے مصر کے اندر، آپ مصری ہی ہیں، جامع ازہر میں پڑھتے تھے، وہاں سے آپ نے باقاعدہ پی ایچ ڈی کی، پوری پڑھائی، اور آپ پہلے صوفی تقلیدی تھے، مقلد تھے، صوفی تھے۔ پی ایچ ڈی کا مقالہ آپ نے جب لکھا تو آپ کا عنوان جو تھا وہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے خلاف، ان کی گمراہیوں پر لکھنا تھا ان کو، کیونکہ یہ لوگ تو ابن تیمیہ رحمہ اللہ کو گمراہ سمجھتے ہیں، تو ان کا عنوان نہیں تھا کہ ابن تیمیہ کی گمراہیاں۔ اب ظاہر سی بات ہے، مقالہ جب لکھنا ہے پی ایچ ڈی کا 4-5 سال اس میں وقت لگتا ہے، تو اس کے لیے انہوں نے ان کتابوں کو پڑھنا شروع کیا، خاص جو ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی ہیں، کیونکہ پہلے تو آپ جانتے تھے ابن تیمیہ کو ان کی اپنی کتابوں سے جو کچھ بکواس کیا گیا، لیکن مقالہ لکھ رہے ہیں پی ایچ ڈی کا، تو اس کے لیے ان کی اصلی کتابوں کو انہوں نے پڑھنا شروع کیا۔ ان کا خود کا بیان ہے کہ ابن تیمیہ کی جب میں نے اصل کتابوں کو پڑھنا شروع کیا تو مجھے ایک دوسرا ہی ابن تیمیہ دکھائی دیا، وہ ابن تیمیہ میں پاتا ہی نہیں تھا ان کی کتابوں کو پڑھ کر کے جو ابن تیمیہ میں پہلے سے جانتا تھا، یعنی جس ابن تیمیہ کا تعارف میرے ذہن میں تھا، اپنی کتابوں میں پڑھ رکھا تھا ابن تیمیہ کے بارے میں، ان کے خلاف جو بدگمانیاں اور ان کے الٹے ادھر ادھر سے عبارتوں کو کاٹ کر کے اور اپنی کتابوں میں ان کے خلاف بکواس، وہی سمجھ پڑا تھا، جانتا تھا ابن تیمیہ گمراہ آدمی۔ اب ظاہر سی بات ہے اس میں سب حوالہ دیا جاتا ہے کتابوں، رسالے میں، پی ایچ ڈی کے رسالے میں محقق کتاب ہوتی ہے، تو اب وہ ساری چیزیں ان کی کتابوں میں مل ہی نہیں رہا، اور کہا کہ صرف میں ایک دوسرا ابن تیمیہ ہی نہیں پڑھنا شروع کیا ان کی کتابوں کے ذریعے سے، بلکہ میں نے ایک طرح سے اسلام پر ایک نئی چیز میں نے پڑھنا شروع کر دی۔ اپنے یہاں جو کتابیں پڑھائی جاتی تھیں ان سے بالکل الگ ہٹ کر کے سیدھا قرآن اور حدیث، صحابہ کی بات، وہ سب ان کی کتابوں میں مجھے ملتا، کوئی غلط بات ان کی یہاں نہیں دکھتی، اور ان کا جو فتویٰ، ان کی جو بات، وہ سب قرآن حدیث کے مطابق، اور انہوں نے جو دوسرے گمراہ فرقوں پر رد لکھا ہے، ملحدوں کے خلاف، یہود و نصارہ کے خلاف، رافضیوں کے خلاف، شیعوں کے خلاف، اور دیگر جو باطل فرقوں کے خلاف انہوں نے کتابیں لکھی ہیں دلائل کی روشنی میں، کوئی اس کا جواب نہیں۔ تو کہا اب میں ابن تیمیہ کا دیوانہ ہو گیا پڑھتے پڑھتے، اور جو ہے میرا رخ بدل گیا، میرا نظریہ بالکل چینج ہو گیا۔ تو میں نے جو ہے اپنے مقالے کا عنوان ہی بدل دیا، عنوان رکھ دیا ابن تیمیہ السلفی، یہ انہوں نے اپنی کتاب کا عنوان رکھ لیا اپنے مقالے کا۔ اب ظاہر سی بات ہے وہ قبول ہوگا ہی نہیں، تو اسکول میں ان کو رد کر دیا گیا، جس کالج میں وہ پڑھتے تھے فیکلٹی میں، انہوں نے رد کر دیا کہ یہ نہیں چلے گا۔ بہرحال کتاب ان کی موجود ہے، انہوں نے لکھ دی کتاب، اب ان کو اس پر جو ہے ایکسیپٹ نہیں کیا گیا، اور نہ ہی ان کا جو ہے انہیں سند ملی، لیکن انہوں نے کتاب لکھی ابن تیمیہ السلفی کے نام سے، اور شیخ خلیل حراس رحمہ اللہ یہ جو ہے ایک طرح سے سلفی ہو گئے، صوفیت کو چھوڑ دیا، تقلید کو چھوڑ دیا، اور ایک سلفی عالم بن کر کے آئے، اور پھر انہوں نے اب دیکھیے عقیدے پر کتابیں لکھی، صوفیوں کے خلاف انہوں نے لکھا سب کچھ، تصوف پر بھی لکھا ہے، عقیدے میں یہ جو عقیدہ واسطیہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی، اس کی شرح انہوں نے لکھی، بہترین شرح ہے۔ تو یہ جو ہے خلیل حراس ہیں، اور پھر سعودی میں آ گئے، یہاں پر بہت دنوں تک تھے، استاذ تھے، اور تحقیق کا کام انہوں نے کیا سعودی میں آ کر کے۔ تو کیسے انہوں نے تصوف کو چھوڑا اور سلفیت کی راہ پر آئے، یہ پوری ان کی کہانی، خلاصہ میں نے آپ کے سامنے، اسی پر میں اکتفا کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔